بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ندیم اندیال آپ سے مخاطب ہوں۔ چند روز قبل آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک پردیسی جو کہ فرانس سے آیا ہے اس کے استقبال کے لیے سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں اور جوان بھی شامل ہیں۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر یہ سینکڑوں لوگ اس ایک شخص کے گلے میں ہار ڈال کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کر استقبال کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ شخص کون تھا؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی منسٹر بھی اگر بیرونی ممالک کا دورہ کرنے کے لیے جائے یا واپس آئے تو اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعلق کھاریاں سے ہے اور اس کا نام داؤد جاوید ہے۔ یہ شخص آج سے 19 برس قبل فرانس گیا۔ یہ کیسے فرانس گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص کرائے کے مکان میں رہتا تھا، ڈنکی لگا کر یہ فرسٹ آف آل یونان پہنچا۔ وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ شخص یورپ کی مختلف ریاستوں میں گیا اور اب یہ پرماننٹلی فرانس کے شہر پیرس میں مقیم ہے، بلکہ وہاں کا بڑا نامی گرامی اور فیملیئر شخصیت ہے، کوئی بڑا ٹھیکیدار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیکیدار ہے، یہ ڈنکی لگا کے گیا، جاتے تو سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ڈنکی لگا کے وہاں پہ پہنچے ہیں پیرس میں، بلکہ یورپ کی ساری ریاستوں میں لوگ مقیم ہیں، لیکن اس شخص کے استقبال کے لیے کم و بیش 170 لوگ ایئرپورٹ کے باہر کیوں موجود تھے؟ تو ناظرین، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے تہیہ کیا کہ نہ صرف میں نے اپنے حالات زندگی کو بدلنا ہے بلکہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنے گاؤں کے حالات کو بھی بدلنا ہے۔ نہ صرف معاشی طور پہ خود مضبوط ہونا ہے بلکہ اپنے خاندان اور اپنے کنبے اور اپنے قبیلے کو بھی غربت سے نکالنا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے وہاں پہ جا کر نہ صرف اپنے گھر کے سارے افراد بلکہ اپنے کنبے قبیلے کے ہر گھر کا ایک ایک فرد جو ہے اسے نہ صرف فرانس بلایا بلکہ وہاں بلا کر اسے مکمل سیٹل بھی کیا۔ 19 برس کے دوران بے شمار اس کے جو پیارے ہیں، اس کے والدین، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی ایک بہن، یہ سب بچھڑ گئے، لیکن یہ شخص واپس نہیں آیا کیونکہ اس کا تہیہ تھا کہ جب تک خاندان کے آخری فرد کو میں یورپ نہیں بلا لیتا تب تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب جب یہ 19 برس کے بعد اس نے پاکستان آنے کی ٹھان لی تو پھر اس کے خاندان اور قبیلے کے تمام افراد نے یہ تہیہ کیا کہ ایک ایسا شخص جس نے پورے خاندان اور پورے قبیلے کے لیے اپنی جان لگا دی، اس قدر محنت کی کہ ہر گھر سے ایک فرد کو یورپ میں بلایا، فرانس میں بلایا، صرف بلایا نہیں بلکہ وہاں پہ مکمل سیٹل کیا، تو اس شخص کو ایسے نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ ایئرپورٹ پہ جا کے اس کے پھول کی پتیاں نچھاور کر کے اس کے گلے میں ہار ڈال کے، یہ ایک محبت کا ثبوت ہوتا ہے، تو اسے جو ہے گھر لایا جائے گا۔ تو ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے حالات زندگی کو بہتر کرنے بھی ٹھان کے نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے خاندان، اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنے گاؤں، اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو بے حد دل خوش ہوا کہ اس معاشرے کے اندر، اگر میں آپ کو پتہ ہی آج کل کا جو دور ہے، باہر کا کوئی بندہ آپ سے حسد نہیں کرے گا لیکن اپنا جو خاندان، کنبہ، قبیلہ ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں کو ایک ہوتی ہے یار فلاں ہم سے آگے نہ چلا جائے، فلاں کے جو حالات زندگی ہیں وہ بدل نہ جائے، تو ایسے لوگ یقیناً داد کے مستحق ہیں۔ میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں ان صاحب کو جن کی صرف نام سے شناسائی ہے کہ ان کا نام داؤد جاوید ہے۔ یقیناً یہ قابل داد ہے ان کا یہ رویہ اور قابل ستائش ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہم عربوں میں ہیں یا یورپ میں ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے مت سوچو، جتنا آپ وسیع سوچیں گے اتنا اللہ کی ذات جو ہے آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے گی۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویلاگ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔